خوش آمدید۔ آج ہم خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل ابتدائی دور کے ایک کافی نازک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ مصر میں ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ جب رومی سلطنت نے کوشش کی کہ یہ اہم علاقہ مصر ان سے واپس لے لیں تو آخر ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف کوئی عام فوجی ٹکراؤ نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، اس میں قیادت کے فیصلے، معیشت اور یہاں تک کہ عوام کے جذبات بھی شامل تھے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ہی تھے کہ رومیوں نے اور شاید کچھ فارسیوں نے بھی سوچا کہ یہ کمزوری کا لمحہ ہے۔ جی، انہوں نے فوراً مصر پر نظریں جما لیں۔ اور مصر تو ویسے بھی بہت اہم تھا، سونا، گندم۔ بالکل، خاص طور پر گندم۔ پہلے یہ سب یوں سمجھیں روم کو جاتا تھا، اب مدینہ آ رہا تھا۔ تو رومی بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے فوراً جنرل مینویل کو ایک بڑا بیڑا دے کر بھیجا۔ کوئی 300 جنگی جہاز بتائے جاتے ہیں۔ 300 جہاز؟ لیکن ایک مسئلہ تھا نا؟ جی، مسئلہ یہ تھا کہ مصر کو فتح کرنے والے جو مشہور جرنیل تھے عمرو بن العاص، ہاں، وہ تو گورنر نہیں تھے اس وقت، انہیں ہٹایا جا چکا تھا۔ تو یہ تبدیلی کیوں ہوئی تھی؟ یہ حکمرانی کے انداز کا فرق تھا؟ جی بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمرو بن العاص سے نسبتاً کم ٹیکس لیا جاتا تھا۔ شاید وہ عوام کی نبض پہچانتے تھے۔ صحیح۔ لیکن حضرت عثمان، ان کی توجہ زیادہ تھی معیشت کو مستحکم کرنے پر، تو انہوں نے عمرو کی جگہ اپنے کزن عبداللہ بن سعد کو گورنر بنا دیا۔ اچھا، عبداللہ بن سعد جو ان کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جی، اور عبداللہ نے آتے ہی ٹیکس کافی بڑھا دیے۔ اوہ، یعنی معاشی پالیسی فوراً بدل گئی۔ وہ مشہور قصہ بھی تو اسی سے جڑا ہے نا، اونٹنی والا۔ بالکل وہی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے جب حضرت عثمان نے عمرو سے پوچھا تھا کہ بھائی مصر سے آمدن کم کیوں آ رہی ہے، ہاں، تو عمرو نے جواب دیا تھا اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ مطلب جتنا ممکن ہے اتنا ہی آ رہا ہے۔ جی، پھر جب عبداللہ بن سعد نے ٹیکس بڑھائے اور زیادہ مال مدینہ پہنچا، تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شاید تھوڑا مزاحن، کہ دیکھو تمہارے بعد اونٹنیاں زیادہ دودھ دینے لگی ہیں۔ اچھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا گہرا تھا اور دور اندیشی والا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں، مگر آپ نے ان کے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے۔ اوہو، یعنی عوام پر بوجھ بہت زیادہ ہے۔ بالکل، ان کا اشارہ صاف تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس زیادتی کا، اس سخت ٹیکس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، براہ راست کوئی بڑی بغاوت تو فوراً نہیں ہوئی، لیکن عوام میں، خاص طور پر اسکندریہ جیسے شہروں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ لوگ ناخوش تھے، بہت ناخوش۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ اسکندریہ کے کچھ لوگوں نے خفیہ طور پر قسطنطنیہ خط لکھ دیا رومی بادشاہ کو۔ کیا خفیہ طور پر؟ جی، اور یقین دہانی کرائی کہ اگر رومی فوج آتی ہے تو وہ اندر سے حمایت کریں گے، بغاوت کر دیں گے۔ یعنی اندرونی پالیسی نے بیرونی حملے کو دعوت دے دی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو پھر جب رومی بیڑا پہنچا اسکندریہ تو وہی ہوا جس کا منصوبہ تھا۔ رومی فوج اتری، مقامی آبادی کا ایک حصہ ان سے مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکندریہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور عبداللہ بن سعد، وہ کچھ کر نہیں پائے؟ وہ شاید انتظامی معاملات میں اچھے ہوں، لیکن جنگی تجربہ اور وہ عوامی مقبولیت جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ تو پھر مصر کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان میں شدید تشویش پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو درخواست بھیجی کہ خدا کے لیے عمرو بن العاص کو واپس بھیجیں۔ یہ تو کمال ہو گیا، جسے معاشی پالیسی پر ہٹایا اسی کو فوجی بحران میں واپس بلانا پڑا۔ جی، حالات ہی ایسے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی عوام کی آواز سنی اور عمر کو بھیج دیا۔ جی، فوراً تقریباً 15,000 کی فوج دے کر انہیں مصر روانہ کیا۔ تو عمر نے پہنچتے ہی حملہ کر دیا ہوگا؟ نہیں، یہی تو ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ پہنچے لیکن فوراً لڑائی شروع نہیں کی۔ اچھا، کیوں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بے چینی ہے، اس کی وجہ اسلام سے نفرت نہیں، بلکہ یہ نئی سختیاں اور ٹیکس ہیں۔ معاشی مسئلہ تھا۔ بالکل، انہیں اندازہ تھا کہ یہ قابض رومی فوج ہے، یہ جلد ہی ظلم اور لوٹ مار شروع کرے گی، اور مصری عوام خود ہی ان سے تنگ آ جائیں گے۔ اور کیا واقعی ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ رومیوں نے وہی کیا جس کی توقع تھی، لوٹ مار، قتل و غارت۔ اس سے مصری آبادی تیزی سے ان کے خلاف ہو گئی اور مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگی۔ جی،
ان کی حمایت واپس مسلمانوں کی طرف آنے لگی۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب وقت آ گیا ہے، عوام ساتھ ہیں، تب انہوں نے حملہ کیا۔ تب انہوں نے فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ بہت سخت لڑائی ہوئی، لیکن آخرکار فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ اور رومیوں کو نکال باہر کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے۔ اس فتح نے اگلے کئی سو سال بلکہ یوں کہیں 1000 سال تک مصر پر مسلم حکمرانی قائم کر دی۔ زبردست۔ تو یہ فتح صرف فوجی نہیں تھی، اس میں عوامی حمایت کی واپسی کا بھی بڑا کردار تھا۔ یقیناً۔ اور ایک دلچسپ بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ جنگ کے بعد عمرو رضی اللہ نے وہ مال جو رومیوں نے لوٹا تھا وہ بھی مقامی لوگوں کو واپس دلوایا۔ اچھا، اس سے تو وہ اور مقبول ہو گئے ہوں گے۔ بالکل۔ فتح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ نے انہیں پیشکش کی کہ آپ فوجی کمانڈر رہیں، لیکن گورنر عبداللہ بن سعد ہی ہوں گے۔ انتظامیہ اور فوج الگ الگ؟ جی۔ لیکن عمرو بن العاص نے معذرت کر لی۔ کیا کہہ کر؟ انہوں نے کہا، میں اس گائے کے سینگ پکڑنے کو تیار نہیں جس کا دودھ کوئی اور دوہے، مطلب اختیارات کے بغیر ذمہ داری قبول نہیں۔ واہ، کیا جواب تھا! تو مصر تو محفوظ ہو گیا، لیکن یہ واقعہ خود بہت سے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ جی، گورننس کے، معیشت کے، مرکز اور صوبوں کے تعلقات کے۔ بالکل۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی اسلامی ریاست کو بھی کتنے پیچیدہ مسائل درپیش تھے۔ یہ صرف ایک چیلنج تھا۔ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف ایک پہلو تھا۔ اس دور میں اور بھی بڑے معاملات چل رہے تھے، جیسا کہ قرآن کی قرات کے اختلافات کا مسئلہ اور پھر اس کا ایک متفقہ نسخہ تیار کرنا۔ جی ہاں، وہ بھی ایک انتہائی اہم پیش رفت تھی جس پر شاید ہمیں اگلی بار بات کرنی چاہیے۔ بالکل، اس کے بھی دور رس اثرات ہوئے۔